ناظرین، کوشچن آر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ نواز۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ اہم سیاسی حالات پر، کچھ ملکی حالات پر۔ ہمارے ساتھ کچھ ہمارے اہم گیسٹ بھی موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم پر حکومت کی اتحادی جماعتیں آمنے سامنے ہیں۔ 18ویں ترمیم صرف کرپشن اور نسل کشی کا ذریعہ بن چکی ہے۔ عوام کو فائدہ نہیں پہنچا، 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور ہے۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، ایم کیو ایم کا مطالبہ۔ 18ویں ترمیم میں اختیارات کا نچلی سطح تک منتقلی کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ کسی بھی پارٹی کا میرا ساتھی بتا دے کہ کیا پارلیمنٹ میں یا اس سے باہر کہاں اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوئے ہیں۔ گل پلازہ آگ کی آڑ میں 18ویں ترمیم پر تنقید کی گئی ہے۔ ملک کے ساتھ بہت تجربے کیے گئے ہیں، ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا۔ وفاق سے درخواست ہے کہ تجربہ کرنا بند کریں۔ حادثات کے بعد سندھ حکومت اگلے حادثات کا انتظار کرتی ہے۔ کراچی میں رشوت اور کرپشن کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ پنجاب کا ہر وزیر اعلیٰ لاہور کو آن کرتا ہے، مگر سندھ کا ہر وزیر اعلیٰ کراچی کو ڈس آن کرتا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال۔ ایم کیو ایم کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مصطفیٰ کمال ماضی میں خود کہہ چکے ہیں کہ بطور ناظم کراچی انہیں سب سے زیادہ فنڈ صدر آصف علی زرداری نے دیے تھے۔ اب کراچی میں ترقیاتی کاموں میں بہتری آ رہی ہے اور مزید بہتری بھی آئے گی، صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ناظرین، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں۔ رہنما پی ٹی آئی ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر، بات کر لیتے ہیں احتجاج کی۔ سب سے پہلے تو سر، پی ٹی آئی ایک بار پھر سے 8 فروری کو احتجاجی سیاست کرنے جا رہی ہے، لیکن سر عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کا آخر ہدف کیا ہے۔ سر، ٹیبل ٹاک بھی تو ہو سکتی ہے نا بیٹھ کے، ضروری ہے کہ سڑکوں پر نکل کے احتجاج کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر دوں، کوئی بھی شخص خام خواہ نہ ہی احتجاج کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی کسی شخص کو، لوگوں کو، اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا احتجاج، میں کامن آدمی کی بات کر رہا ہوں، تو بطور ایک جماعت جس تکلیف سے، جس ایذا سے، جس حکومتی ریاستی جبر سے گزر رہے ہیں، اس کی تو مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جب آپ ہزاروں لوگوں پہ ایف آئی آر دیں گے، کسی بھی شخص کو، معاشرے کے کسی بھی کمپوننٹ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، حق کو حق کہنا ختم کر دیا جائے گا، سچ بات کہنا ایک جرم بن جائے گا، تو وہاں عوام کے پاس احتجاج کے علاوہ راستہ کیا رہتا ہے؟ آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی ایم کیو ایم کے ایک رہنما کے حوالے سے گفتگو کی، میں بڑا حیران تھا کہ ایک طرف اس ملک میں اربوں روپے خرچ کر کے شادیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گل پلازہ میں لوگ زندہ جل رہے ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ کوئی حکومت سندھ، اور حکومت سندھ کس کی ڈومین میں آتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے۔ یہ اتحادی جماعتیں ہیں، اور وفاقی وزیر اگر آج خود سراپا احتجاج ہے تو وہ کس کے خلاف سراپا احتجاج ہے؟ یہ پاکستان کی قوم کو جو بے وقوف سمجھنے کا اور بے وقوف بنانے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا پچھلی 4 دہائیوں سے، وہ قریب الختم ہے۔ ہر شخص کو اندازہ ہو گیا ہے، ہر شخص کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ ان کے مسائل کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں تک جاتی ہے، کون ہے ان ساری خرافات کا ذمہ دار؟ یقیناً وہ حکمران جو 43-45 ایئر سے مختلف صورتوں میں اقتدار میں رہے۔ آج وفاقی وزیر صاحب بیٹھ کر جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھ جیسا ہر شخص ہنستا ہے اس بات پر کہ یہ کس سے احتجاج کر رہے ہیں بھائی؟ یہ ایم کیو ایم تو ہمیشہ ہر حکومت کے، میں کیا لفظ استعمال کروں، مطلب یہ نظام کے وہ ٹکرائے ہوئے لوگ ہیں جو نظام کے مال غنیمت پر اپنی سر ایم کیو ایم کی تو آپ کے ساتھ بھی رہی تھی نا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہی تھی، تب وہ اچھے تھے سر۔ میں اچھے اور برے کی تو بات نہیں کر رہا نا، میں بات یہی تو کر رہا ہوں کہ یہ ہر اقتدار میں ساتھ رہے ہیں اور ان کے پاس کراچی کا مقدمہ، یہ مطلب وہ وکیل ہے جو ایک ہی مقدمہ 40 سال سے لڑ رہا ہے، اس کو فتح کہیں نہیں ہوتی، انہوں نے اس مقدمے کو وہ سول سوٹ اور دیوانی کا مقدمہ بنایا ہوا کراچی کے کیس کو۔ یہ خود بھی یہاں میئر رہے، ان کی خود بڑی قوتیں رہی، ہمیشہ یہ وزراء رہے، صوبائی میں بھی، فیڈرل میں بھی، لیکن کراچی کارڈ کو یہ ہمیشہ کیش کرواتے رہے۔ اگر جب تو کراچی کے لوگوں نے 8 فروری 2024 کو ان کو مسترد کر دیا، ان کو 1500 2,000 ووٹ بھی نہیں ملے، یہ تو اب سسٹم کی مالی غنیمت کے بل بوتے پر پالیٹکس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی واضح چیز عرض کرتا ہوں، تحریک انصاف 8 فروری کو اس ملک میں اس لیے پورا احتجاج کرے گی، بھرپور طریقے سے احتجاج کرے گی کہ 8 فروری وہ تاریخ ہے
جس دن پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے حق رائے دہی کو مسترد کر کے اور ہم پر بالکل آرٹیفیشل حکومت، ہمارے اوپر وہ سلیکٹڈ لوگ، ہمارے پاس وہ ٹکرائے ہوئے لوگ، ہمارے پاس وہ مسترد لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے، جن کو پاکستان کی عوام نے بذریعہ ووٹ مسترد کر دیا تھا. تو ہم یہ جو ہمارا احتجاج ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی، اور وہ احتجاج تحریک انصاف نہیں کر رہی. ہر ذی شعور پاکستانی، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ ایگریکلچرسٹ ہے، وہ لیبر ورکر ہے، وہ ٹریڈ یونین سے ہے، وہ ایک کامن پاکستانی، وہ سراپا احتجاج ہے اس بات پر. بھئی یہ حکمران تو مہنگائی ختم کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے جب دور اپوزیشن میں تھے، یہ حکمران تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، یہ حکمران تو کہا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. آج وہ دودھ اور شہد کی نہریں صرف جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤسز میں تو بہ رہی ہیں. عام آدمی کا جو حال ہے وہ نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ مجھ سے پوشیدہ ہے. تو ہم احتجاج کرتے ہیں ہر اس عمل کے خلاف، ہر اس فعل کے خلاف، ہر اس ایکٹ کے خلاف جو پاکستان کی کروڑوں لوگوں کو، چند لاکھ لوگوں کا غلام بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے. وہ سسٹم جسے عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، وہ نظام جو لوگوں کے لیے سکون کی بجائے تکلیف اور ایذا کا باعث ہے، وہ نظام جس نے لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے. سوری سر، میں آپ کی بات کو کٹ کروں گی، ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف کرواتی چلوں. صوبائی وزیر پنجاب ہیں رمیش سنگھ اروڑا صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. سر آپ نے گفتگو سنی ہوگی ندیم قریشی صاحب کی احتجاج کے حوالے سے، تو آپ بتائیے گا کہ احتجاج ان کا حق ہے یا نہیں، کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں رکاوٹیں ان کے احتجاج میں ڈالی جاتی ہیں. سر جس طرح سے لاہور گئے ہیں کے پی وزیر اعلیٰ، فوڈ سٹریٹس تک وہاں پہ بند کر دی گئی تھی، کراچی میں ان کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے تھے. سر کیا کہیں گے آپ؟ بڑی مہربانی میڈم. دیکھیے ندیم قریشی صاحب میرے بھائی ہیں، بہت اچھے سیاسی ورکر ہیں اور بڑا سیاست میں ان کا ایک مقام بھی ہے اور بڑی اچھی سیاست کرتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ پی ٹی آئی کی اس سیاست پہ بات کرنا، کیونکہ انہوں نے اس جماعت کے اندر رہنا ہے، اس لیے یہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ اس طرح کے احتجاج کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن دل کے اندر سے یہ خود اس کی حق میں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو احتجاج ہے بنیادی طور پہ یہ احتجاج آج پاکستان کے اداروں کو متنازع کرنے کی سازش ہے. بنیادی طور پہ یہ جو احتجاج ہے، اور میں حیران ہوا ہوں قریشی صاحب کا یہ سن کے کہ عوام کون سی عوام، آپ وہ جو اپنی سرکاری مشینری لے کے چلتے ہیں پشاور سے، اور کے پی کے کی عوام نے آپ کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا کہ آپ کے پی کے کی عوام کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئیں. آپ کے پی کے کی عوام کی جو وہاں پہ اس وقت جو ٹیررزم کا شکار ہے، جو اس وقت دہشت گردی انتہا پہ ہے، رادر کہ آپ ان کو محفوظ زندگیاں دیں. آج آپ ان دہشت گردوں کا نہ صرف ساتھ دیتے ہیں بلکہ آپ اپنے اداروں کو متنازع کرتے ہیں. آپ وہاں پہ سرکاری مشینری لے کے آتے ہیں اور آپ کبھی کہتے ہیں ہم اسلام آباد کا پہیہ جام کر دیں گے، کبھی جو روشنیوں کا شہر ہے کراچی میں جا کے آپ وہاں کا پہیہ جام کر دیں گے، کبھی آپ پنجاب کے اندر آتے ہیں، پنجاب کے اندر آپ بدامنی کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں. ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف بڑا واضح ہے. ہمارا موقف اس وقت یہ ہے کہ ہم پنجاب کے اندر عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. عوام کی خدمت ہماری پرائورٹی ہے. کبھی آپ نے ہمارے کسی لیڈر کے، چاہے ہمارے وزیر اعظم ہیں، چاہے ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے ہمارے وزراء، اور بالخصوص میں اپنی وزیر اعلیٰ کا ذکر کروں گا، کبھی آپ نے ان کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ آج ہم وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں جس وقت اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، ہم ان کے آج پنکھے بند کر دیں گے، آج ہم ان کے اے سی بند کر دیں گے، آج ہم ان کا دیسی مرغ بند کر دیں گے، آج ہم ان کا جو بکرے کا گوشت جاتا ہے وہ بند کر دیں گے، آج ہم ان کی جو ایکسرسائز مشینیں پڑی ہیں وہ بند کر دیں گے، آج ان کو اتنے مشقتی ملے ہوئے ہیں جن بیچاروں کو دن رات وہاں پہ اپنی سیوا پہ لگایا، ہم ان کو وہ بند کر دیں گے. ہمارا موقف نہیں ہے، نہ ہمارا وہ کام ہے. ہمارا کام ہے اس وقت ہم نے پنجاب کے اندر ڈیلیوری پہ فوکس کرنا ہے. اور آپ نے پچھلے 2 سال کے اندر دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر ترقی کا پہیہ چلا، آج سندھ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جیسی ہونی چاہیے. آج کے پی کے اندر آواز اٹھ رہی ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز جیسی ہونی چاہیے. آج بلوچستان کے اندر آواز اٹھ رہی ہے. آج دنیا بھر میں جہاں پہ جاتے ہیں آج ہماری گڈ گورننس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور ہمارا فوکس اس وقت یہی ہے. اور ہم انتشار کی سیاست نہیں چاہتے. جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے بالکل ہم احتجاج کرتے تھے، لیکن ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا تھا. آج یہ کریں احتجاج.
पुरअमन एहतजाज इनका हक है, लेकिन बिल्कुल अगर सर, सियासी जमातों का हक है एहतजाज करना, लेकिन चलिए आप फिर लिमिटेशंस बता दें एहतजाज की क्या होनी चाहिए। लिमिटेशन ये है ना कि पुरअमन एहतजाज करें। आप मुझे बताइए, आप अगर किलो वाले डंडे लेके आए, आप रेंजर्स के जवानों के ऊपर आप गाड़ियां चढ़ा दें, आप पुलिस के जवानों की आंखें निकाल दें, आप मीडिया के दोस्तों के मीडिया के ऊपर आप उछाड़ कर दें गालियों की, मीडिया के दोस्तों के ऊपर उछाड़ कर दें आप थप्पड़ों की, मीडिया के दोस्तों के ऊपर गाली को उछाड़ कर दें, क्या कोई भी रियासत इजाज़त देगी किसी भी शहरी को? कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। बिल्कुल ये हमारे जैसे सियासी वर्कर बने, और बहुत सारे अच्छे सियासी वर्कर हैं नदीम कुरैशी साहब जैसे, जो बात करना चाहते हैं। हमने बार बार बात की है कि आए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, यहाँ पे जो हमारे एमएनए हैं जो फेडरल के अंदर बैठे हैं, उनका कहना कुछ और है। सर उस्मा साहिबा भी तनकीद कर रही हैं सर मीडिया के ऊपर, अज़मा बुखारी साहिबा वो इस वक्त चाहती है कि हम दस्तों गिरेबान हो, हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़े और यहाँ पे हम इंतशार की सियासत करें, तो ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। हम इस वक्त एक ही बात करते हैं, इस पाकिस्तान को आगे हमने लेके जाना। और आप पंजाब के अंदर देखिए, ये वही पंजाब था, मैं पिछले दिनों आज चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी इस पर बात की है कि हमने पंजाब के अंदर तरक्की की मनाजिल तय करनी है, हमने पंजाब की आवाम की ज़िंदगियों में आसानी लेके आनी है। आज हमने देखे कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने वो गरीब लोग 50,000 ऐसे ख़ानदान, आज हम उनको एग्रीकल्चर ज़मीन देने जा रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लाई जा सके। ये दावा करते थे कि हम लोगों को नौकरियाँ देंगे, इस वक्त तक 1 मिलियन लोगों को हम नौकरियाँ दे चुके हैं। आज अब तालीम का शोबा देखिए, आज अब सेहत का शोबा देखिए, आज अब जिस डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अक़लियत का शोबा देखिए, किस तरीके से अक़लियतों को जो अपने आप को हमेशा डिप्राइव्ड कहती थी, जो हमेशा अपने आप को वल्नरेबल कहती थी, जिस तरीके से हमने क्रिसमस हो, जिस तरीके से हमने गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हो, बैसाखी हो, दिवाली हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद जाके सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करिए। सो हमारा मौक़िफ़ इस पंजाब का ये है कि केपी की हुकूमत रादर की इस वक्त इंतशार की बात करे, दहशत गर्दों का साथ दे, आए मिलके हम इस पाकिस्तान की तकदीर लिखें। बिल्कुं सर, पंजाब में काम होता नजर आ रहा है हमारे साथ। सॉरी मैं आपकी बात को कट करूंगी। केपीके के आवाज जो हुकूमत है, कितनों लोगों की आंखें निकाली, कितने लोगों को गलेलों से आपने उनको जख्मी किया। ठीक है सर, ठीक है। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी मैं करवा लूं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर जब 100 साल तकरीबात मनाने जा रहे हैं तो हमने आवाम को एक, खासकर अपने यूथ को एक शऊर दिया, अपने यूथ को डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रमेश सिंह अरोड़ा साहब भी। तो एहतजाज की बात हो रही है सर, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी सर खुद भी माजी में एहतजाज की सियासत करती रही, तो सर पीटीआई पर क्यों तनकीद की जाती है? उन्हें भी तो एहतजाज करने देना चाहिए ना सर। नहीं, हमने कब इनकार किया है? अब देखिए, पीपल्स पार्टी, और मेरे ख्याल में मेरे साथ इनका तर्जुमान शफीउल्लाह साहब बैठे हुए थे एक चैनल पे, जो उन्होंने पहली मरतबा अनाउंस की है कि 9 जनवरी को वज़ीर आला जाएगा सिंध में, तो मैंने वेलकम किया है। और हर चीज़ का आप देख रहे हैं कि 2 दिन तक एयरपोर्ट पे देखिए, हर जगह पे, बल्कि आखिरी दिन से पहले भी शफीउल्लाह जान साहब मेरे साथ एक चैनल पे थे, जहाँ एनओसी उसको 6 बजे मिला था, वो तो सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की तारीफ़ें कर रही थी। और उसके बाद आखिरी दिन क्या हुआ, 32 घंटे पहले एनओसी मिला था, पब्लिक की उनके पास नहीं थी, तो फिर वो इल्ज़ाम तराशी पे आ गए। लेकिन मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर 2 दिन तक आप पीपल्स पार्टी की तारीफ़ें कर रहे थे और सिंध में आपको अजरक टोपी पहना है, गो कि आपने वापस कर दिया उसको, हो सकता है आपको सिंधी वो कल्चर का नहीं पता, यकीनन वो भी पश्तून है, उसको पता है, मगर ये भी एक मेरे ख्याल में अपनी बेइज्जती के बराबर है कि कोई बंदा आपको इज्जत से नवाजे और आप वो चीज़ वापस कर दें। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर यही सवाल आपकी जानब करूंगी, जिस तरह से अभी कह रहे थे हम एहतजाज की इजाज़त तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं सर जिनको बरकरार रखना है। तो सर लेकिन पीटीआई तो कहती है कि रास्ते तंग कर दिए जाते हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जाता। देखिए, कौन सी चीज है जो मीडिया दिखा सकता है और कौन सी चीज है जो मीडिया नहीं दिखा सकता। जाहिर है मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आप चूंकि सोशल मीडिया एक टूल है लोगों तक मालूमात पहुंचाने का, आप उसके जरिए देख लें ये कौन सी किस तरह के इन्होंने हमें इजाजत दी है और किस तरह से ये जमहूरी लोग हैं कि जो नाम नहाद जमहूरियत के दौर में अपने ही उन कुलीग्स पर, जिनको ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ये दोस्त है, हमारे अरकान असम्बली है, उनके साथ ये किस तरह का रवैया रखते हैं। अभी सिंध की मैं बात करूंगा, बिल्कुल सईद गनी साहब ने पहले दिन
عزت دی, احترام دیا, اجرف اور سندھی ٹوپی پیش کی, ہمیں بڑا احترام ہے. ہمارے سندھی بھائیوں کا کلچر ہے, وہ ہمارا بھی کلچر ہے. ظاہر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے جتنے بھی کلرز ہیں وہ ہمارے ہی رنگ ہیں سب. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیٹیکلی جب ہم قائد محمد جناح کے مزار پر پروگرام رکھنا چاہتے تھے, اور ہمارا پروگرام تھا کہ ہمارے جلسے میں جائے, انہوں نے ہمیں وہ NOC دیا. اب یہ فرماتے ہیں کہ جی وہاں تو عوام ہی ان کے ساتھ نہیں تھی. تو بھائی عوام اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ کیوں 144 لگ جاتی ہے جگہ جگہ پر؟ یہ کیوں جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی یا پنجاب میں داخل ہوئے تو موٹر وے پہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ متشدد واقعات پیش آئے, لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی, لوگوں کو زخمی کیا گیا, لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لاہور میں جیسے ہی چیف منسٹر کے پی نے موومنٹ شروع کی, پنجاب اسمبلی سے جو واقعات شروع ہوئے وہ لاہور کے گلی کوچوں میں لوگوں نے دیکھا. اور ابھی میں ایک گزارش کروں, رمیش سنگھ میرے بھائی ہیں, مجھے بہت پیار ہے ان سے, بڑے صلح جو انسان ہے, لیکن ان کی مجبوری میرے والی نہیں ہے. ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ اقتدار میں ہے. انہوں نے اپنی جماعت کے موقف کی کیسے یہ اس کی تردید کریں گے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو ابھی پنجاب میں حال ہی میں جو 2 ضمنی الیکشن تھے صوبائی اسمبلیز کے, وہاں اپنے اپوننٹس کو یہ کاغذات جمع کروانے سے نہ روکتے. عوام تو اب ان سے کوسوں دور ہے. کہاں عوام, کہاں یہ لوگ؟ یہ تو اب اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھی وہ اشرافیہ ہے. میں مکمل بات ادھوری رہ گئی, 2 مرتبہ لائن کٹ گیا. جی سر, تو میں اپنی بات مکمل کروں اگر اجازت ہو. ندیم قریشی صاحب تھوڑا سا موقع دے دے, آپ نے بہت بول لیا. جی پلیز کریں. دیکھیے میں نے عرض کیا 2 دن تک, جب پہلے دن سے لے کے کراچی لگ بھگ 4 کروڑ آبادی والا شہر ہے, حیدرآباد کروڑ کا شہر ہے, اور پورے پاکستان سے انہیں لوگوں کو بلایا. 2 دن تک جو پیپلز پارٹی کے گیت گا رہے تھے کراچی اور حیدرآباد کے سڑکوں میں کتنے لوگ تھے وہ آپ میڈیا خود کر لیں. 25 کروڑ لوگوں کی باتیں کرے ہمارے ساتھ ہے. یہاں 4 کروڑ والے آبادی والے شہر میں کہہ رہے کہ انقلاب آ جائے گا اور لوگوں کا سیلاب آ جائے گا. وہ سیلاب آپ نے خود دیکھا. جب آخری دن دیکھا کہ کچھ نہیں یہ لوگ تو NOC کا بہانہ بنا لیا ہے. قادر بندوخیل صاحب پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں, یہ خود پولیٹیکل ورکر ہیں. ہمارا المیہ یہی ہے, ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں ہمارا انداز گفتگو مختلف ہوتا ہے, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا انداز بیان مختلف ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ قوم کے رویے کو, قوم کی وش کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ووٹ ہے. 8 فروری 2024 کو جو 4 کروڑ کی آبادی کا شہر یہ فرما رہے ہیں کراچی, یقیناً ہے اس نے مسترد کر دیا پیپلز پارٹی کو اور MKM کو. 2,000 3,000 ووٹ ملے ہیں لوگوں کو. تمام تر ووٹوں کی اکثریت تحریک انصاف کی طرف تھی. تو جب پاکستان کی قوم جو فیصلہ کرتی ہے, آپ بذریعہ لاٹھی, بذریعہ FIR, بذریعہ طاقت, بذریعہ زور اس بات کو نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں. اور یہ احتجاج تو آہستہ آہستہ بڑھنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام پاکستانی بہت زیادہ عرصہ تک اس سارے ماحول سے بیگانہ رہے گا, لا تعلق رہے گا. یہ عام آدمی کی زندگی کا مسئلہ ہے. اگر پاکستان پچھلے 4 سال سے معیشت کے ان چیمپئنز کے ہاتھ میں جانے کے باوجود پیچھے جا رہا ہے بجائے آگے جانے کے, پاکستان کا جو کراچی اور فیصل آباد کا ٹیکسٹائل ہولڈر ہے, ٹیکسٹائل مل کا جو مالک ہے, جو ٹیکسٹائل ورکر ہے, اگر وہ بدترین بے چینی کا شکار ہے, پاکستان کی زراعت پیچھے جا رہی ہے, پاکستان صرف لونز پر چل رہا ہے. مطلب ہمارے لیے بطور قوم سب سے بڑی خوشخبری کیا ہوتی ہے کہ جی UAE نے اپنے قرضے ہمیں ڈیفر کر دیے. جی ہماری جو پیمنٹس تھی سعودی عرب کو دینی تھی وہ ان میں 2 سال کی مہلت دے دی. جی ہمیں IMF نے ایک اور قسط دے دی, لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب IMF 5300 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی ایک رپورٹ شائع کرتا ہے, آپ اس پہ لاجیکلی قوم کو مطمئن نہیں کر پاتے. آپ کے پاس لاجک کیا ہے؟ یہ فلاں خبر میڈیا پہ نہ چلے, یہ فلاں چیز میڈیا پہ نہ چلے. ان سے پوچھے نا کہ آپ غریب کے لیے کسی اور قانون کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. اگر تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے تو تحریک انصاف اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ آپ نے اس ملک میں رول آف لا نام کی چیز ختم کر دی. ٹھیک ہے سر, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. بریک کے بعد سر واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اروڑا صاحب آپ کی جانب میں بڑھوں گی تو بل کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. سر صدر مملکت نے سر جن بل پر اعتراضات اٹھائے تھے وہ کہتے تھے کہ اس بنیاد پہ اٹھائے تھے کہ یا تو مشاورت نہیں ہوئی یا پھر بہت عجلت کی گئی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟
بات یہ ہے کہ بالکل یہ جو بل ہے یہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس کے اندر ان کی منظوری ہوئی ہے. صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس بل کے اوپر سائن نہ کرے, یہ ان کا آئینی حق ہے, لیکن جو پروسیس اختیار کیا گیا کہ مشترکہ جو اجلاس تھا اس کے اندر بل لایا گیا تو جمہوری طریقے سے لوگوں نے ووٹ کیا اور وہ بل پاس ہو گیا. تو اس پہ کوئی سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ یہ کہنے کی کوشش کی جائے کہ جی اس وقت پتہ نہیں کیا کوئی کیوس ہو گیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان آپس میں کوئی جنگ چل گئی. ٹھیک ہے, ان کا حق تھا, اختیار تھا, آئینی حق تھا, انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیے, لیکن ہم نے بھی آئینی طور پہ آئینی طریقے سے اس کو لے کے گئے ہیں مشترکہ اجلاس کے اندر, اور قانون سازی کے ذریعے یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کا حل نکل آیا. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا, ابھی جس طرف میرے بھائی نے نشاندہی کی ہے, کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر قریشی صاحب یہ بتاتے کہ جب 3.5 سال کی حکومت اور ایک آئینی طریقے سے ان کو گھر بھیجا گیا اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت فورن جو ریزرو تھے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب تھے, پاکستان واز نیئر ٹو, میرے منہ میں خاک, کولیپس, نیئر ٹو ڈیفالٹ. اس وقت آ کے وہ جو 1.5 سال تھے, موجودہ وزیر اعظم اس وقت پی ڈی ایم اے کی وزیر اعظم بنے, پی ڈی ایم اے نے اور خاص کر وزیر اعظم نے اور ان کی پوری ٹیم نے اپنی حکمت عملی سے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا, اور پھر جو اس پاکستان کی معیشت کے ساتھ یہ کر کے گئے, آج ان کو قوم کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. ان کے دور حکومت میں انفلیشن ریٹ کہاں پہ پہنچا, ان کے دور حکومت میں پالیسی ریٹ کہاں پہ پہنچا, ان کے دور حکومت میں گروتھ جو تھی ایکسپورٹ کے اندر کتنی نیچے آئی, ان کے دور حکومت میں یہ جو کلیم کر کے آئے تھے کہ پتہ نہیں کتنے سو نوکریاں, کتنے سو گھر, وہ جس طریقے سے اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور آج ہم بات کرتے ہیں فیکٹس پہ, یہاں پہ ججمنٹل قسم کی سٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج پاکستان کا انفلیشن جو 23% پہ تھا ڈراپ ہو کے 4.5% پہ آ گیا. آج جو پالیسی ریٹ جو ان کے دور حکومت میں 22% 23% پہ گیا تھا, آج وہ 11% پہ آ گیا. آج پاکستان کے اندر سرمایہ کار آنے کو تیار ہے, اور جس آئی ایم ایف کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, میں بھی نوٹ کر رہا تھا, اسی آئی ایم ایف نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر گروتھ ہے اور پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ پازیٹیو اور پروگریسو ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کی اکانومی اس وقت بہتری کی طرف جا رہی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کار آنے کو تیار ہے. پنجاب بالخصوص ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کا فوکس یہی ہے کہ ہماری جتنے بھی اسپیشل پرپز وہیکل ہیں, یہاں پہ جتنے ہمارے اکنامک زون ہیں, وہاں پہ سرمایہ کاروں کو آسان شرائط پر سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ سرمایہ کار پنجاب کے اندر آئے, پاکستان کے اندر آئے. سو قریشی صاحب خدا را عوام کو گمراہ مت کیجئے, عوام کے سامنے جھوٹ مت بولیے, عوام کو بتائیے کہ جو عمران خان صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میرے پاس 100 لوگوں کی ٹیم ہے, جب وہ 100 لوگوں کی ٹیم آئے گی تو پاکستان کی اکانومی کو اٹھا کے لے کے چل جائے گی. بنیادی طور پہ وہ 100 لوگوں کی ٹیم نہیں تھی, وہ 100 لوگوں کا ایک گروپ تھا, وہ ایک پورا گینگ تھی, جو ایک پورا مافیا تھا جس مافیا نے پاکستان کی عوام کا خون نچوڑا. اور وہ یہ مافیا تھا جو فرا گوگی تھی, جو اور بہت سارے لوگ جو چیف منسٹر آفس کے اندر بیٹھ کے, جو پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھ کے اس پاکستان کے اندر انہوں نے کرپشن کی داستانیں رقم کی. سر ندیم صاحب سے اس بات پر کامنٹ لینا چاہوں گی میں. ندیم سر آپ کیا کہیں گے, یہ جو رمیش سنگھ صاحب یہ بات کر رہے ہیں اس پر کوئی کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں رمیش سنگھ صاحب کے پاس مجھے نہیں معلوم یہ فیکشن فگر یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں. ان کو کس نے یہ کہہ دیا کہ مہنگائی کی شرح 4.5% ہو گئی ہے؟ انہوں نے مہنگائی کس بلا کا نام رکھا ہوا ہے؟ جس دور کو یہ ابھی تبرہ کر رہے ہیں, جس دور کے بارے میں یہ اپنی رائے کا اظہار فرما رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی معیشت تباہ تھی, $22 ارب کے نیشنل ریزروز تھے جب تحریک انصاف کی حکومت کو ایک سازش کے تحت گھر بھیجا گیا. پاکستان کا ایک عام شہری اس وقت پیٹرول 150 روپے کا خریدتا تھا, بجلی کا ڈومیسٹک یونٹ 15 روپے کا تھا, کمرشل یونٹ 25 روپے کا تھا. پاکستان کے فورن ریمیٹنسز ہر روز بڑھ رہے تھے. انہوں نے 3.5 سال میں, جو ابھی کو 4 سال ہو گئے, یہ ابھی تک ہنی مون پیریڈ میں ہے سیاسی, ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ اپریل 2022 سے مسلط ہے اس قوم پر. انہوں نے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں اتنے لونز نہیں لیے پاکستان نے بطور ایک ملک جتنے انہوں نے 4 سال میں لیے ہیں.
کوئی سے پوچھے یہ بتائیں نا مجھے IMF نے یہ 53 ارب روپے کا جو بے ضابط کیے ہیں اور کرپشن کا ٹیکہ ان کے ماتھے پہ لگایا ہے. جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ جس کو میڈیا سے رکوانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی, پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے یہ جرات کی کہ وہ خبر باہر آئی, وہ بھی صحافی انہی کے ہم والا ہم پہ حالات ہے. لیکن ظاہر ہے صحافت نے یا صحافی نے اپنی پروفیشنل ذمہ داری بھی کسی حد تک پوری کرنی ہے. یہ جتنا بھی زور لگا رہے لوگوں کو بولنے سے روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں چیز باہر آ جاتی ہے. تو یہ بتائیں وہ کون سا دور تھا بھائی جس دور میں اس ملک میں یونیورسٹیاں بن رہی تھی, پاکستان کا پنجاب کا جس کا یہ بڑا بڑا نام لیتے ہیں, جس کی ایگریکلچر, یہ رمیش سنگھ صاحب کے دور میں مجھے. لیکن سر حکومت کی جانب سے اعتراض تو سر یہ اٹھایا جاتا ہے نا کہ KP میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر نہیں آتی, اور دوسرا دہشت گردوں کی سرپرستی بھی PTI کی جانب سے کی جاتی ہے. سر اس بات پر کیا کہیں گے؟ قطر نہیں ہے, قطر ایسا نہیں ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو پاکستان کا دشمن ہے. ہم وہ شخص ہمارا دشمن ہے جو پاکستان کی عوام کا دشمن ہے. بارہا کہا گیا, ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, دہشت گردیوں کی بھی, ان کے سپورٹرز کی بھی, ان کے فنانسرز کی بھی, ان کے چاہنے والوں کی بھی. تو اس سے زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ KP نے آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. سر ڈاکٹر عباد اللہ کی جانب سے سر یہ کہا گیا کہ آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن سر یہ تو پھر دوہری بات ہو گئی نا سر, عوام کے سامنے کچھ اور بظاہر کچھ اور. سر نہیں ایسا نہیں ہے میری بہن. بات گزارش یہ ہے, جی ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں, اور کسی شخص کا اس بات پر, ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد کیا نیگوسیشن نہیں ہوئی؟ کیا قطر میں پاکستان نے افغان جو حکومت تھی ان کے نمائندوں سے مذاکرات نہیں کیے؟ مذاکرات کرنا اس ملک سے جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہو, جس کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہوں, جس کو بطور ایک پراکسی ہمارا دشمن ہندوستان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا, کیا ان سے ٹیبل پر بات کرنے کی تجویز دینا یا کوشش کرنا کوئی گناہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والے شخص کی بات سے انکار کر سکتے ہیں, آپ اس پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کوئی خدا نہ خاصا دہشت گردوں کا سپورٹر ہے. یہ تو المیہ ہے موجودہ حکومت کا, کیونکہ ان کے پاس کوئی گفتگو نہیں ہے. ابھی رمیش سنگھ جیسا سچا اور کھرا آدمی اپنی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ تمام فگرز دے رہا ہے, جو جب کامن آدمی میری اور ان کی گفتگو سنے گا تو وہ مذاق اڑائے گا. میں بالکل ان چند لوگوں کو جو PMLN میں ہے, جس میں رمیش سنگھ بھی ہے, بہت دل کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, دل سے عزت کرتا ہوں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ کامن آدمی کے مسائل کو نظر انداز کر کے ہمیں بھی وزیر اعلیٰ نے یہ کیا, میری وزیر اعلیٰ نے یہ کیا. بھائی یہ وزیر اعلیٰ کو نہیں بخشوائے گی. ہم نے اس عارضی زندگی کے بعد ایک اخروی زندگی کی طرف بھی پڑھنا ہے. رمیش سنگھ جی, بابا جی کا درس یہی ہے کہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے عام آدمی کو چھوڑ دیا. بچوں سمیت خودکشیوں کی واقعات جو ہو رہے ہیں, لوگ بے روزگاری سے تعلق کر نہر میں جو چھلانگے لگا رہے ہیں, ایک عام آدمی کی آپ کہتے ہیں لاکھوں نوکریاں دے دی. بھائی درجہ چہارم کے آپ نے ہزاروں ملازمے نکال دیے. آپ نے محکمہ ہیلتھ سے, آپ نے ایجوکیشن سے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب حکومت عام آدمی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سر دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں پنجاب حکومت اپنے وزراء کے لیے, پنجاب حکومت بذریعہ میڈیا اور اپنے ترجمانوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. لیکن وہ شعر ہے جس دور میں لٹ جائے مزدوروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی پھول ہوئی ہے. اگر عام پاکستانی, عام کاشتکار, عام تاجر, عام طالب علم, عام شہری مطمئن نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کیا وجہ ہے. دیکھیں انتخاب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لوگوں کی رائے جانچنے کا. ابھی 2 ضمنی الیکشن تھے, کبھی آپ نے سنا ہے آج تک کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا اور اپوننٹ کینڈیڈیٹ کاغذ نے جمع کروائے, لوگوں کو بلا مقابلہ کروا دیا جائے؟ یہ عوامی خوف ہے. اور میں ایک چیز گزارش کروں, ہر اہل اقتدار کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اقتدار کی طوالت صدیوں پر محیط ہے. نظام قدرت اس کو نہیں مانتا. نظام قدرت کا اپنا حسن ہے, وہ دنوں کو بدلتا ہے. لوگ بھی آتے ہیں, لوگ چلے بھی جاتے ہیں. یہ جو اہل اقتدار یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ نیرو بانسری بجاتا رہے گا اسی طرح ہمیشہ, ایسا نہیں ہوگا. یہ بدلنے ہیں دور. لوگوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کے دور میں یہ جو 5300 ارب روپے کا الزام لگا, الزام نہیں حقیقت ہے, یہ کس نے لگایا؟ IMF نے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں اربوں روپے پنجاب میں, صرف کسی اور جگہ نہیں. یہ کرتے پریس کانفرنس کرتے, مقدمہ کرتے. میں کوئی لفظ ان کے خلاف بغیر کسی دلیل کے یا بغیر کسی تصدیق کے بولوں گا, مجھ پہ مقدمہ ہو سکتا ہے تو آڈیٹر جنرل پاکستان کو لائیں. بالکل ندیم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. رمیش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. رمیش صاحب تھوڑا سا گل پلازا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دل دہلا دینے والا واقعہ تھا سر.
آپ کو کیا لگتا ہے کوتاہی کہاں پہ ہوئی ہے؟ کیونکہ آج وزیر اعلیٰ کی جانب سے انہوں نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا کہ 16 منٹ کے اندر اندر ڈپٹی کمشنر وہاں پر موجود تھے. سر دیکھیے ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور ہم سانحہ گل پلازہ کی جتنی بھی اس پہ میں کیا مذمت تو لفظ نہیں یوز کروں گا، لیکن اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے، جتنا بھی افسوس کیا جائے، کیونکہ بہت ساری ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور یہ کسی نہ کسی پارٹ پہ تو نیگلیجنس ہے. اب یہ حکومت وقت کا، سندھ حکومت کا یہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن کریں، پورا اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اس کے پیچھے کون ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہوا، اور پھر ان کا تعین کر کے سر ماضی میں ہم دیکھتے ہیں سر کمیٹیاں بنتی ہیں اور پھر اس پر کوئی کام نہیں ہوتا. سر ٹھیک فرما رہی ہے، میں آپ کی اس بات سے مختلف رائے نہیں رکھتا. میری بھی رائے شاید ایسی ہے کہ بہت ساری ماضی میں ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا. اور خاص کر اگر کراچی جیسے شہر کے اندر دیکھیں، وہاں پہ لوگوں کے بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہوں گے اور جن بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے روزگار ہوں گے، بہت بڑے بڑے روزگار بھی ہوں گے جن کے بہت بڑے بڑے وہاں پہ شاپنگ سینٹر کے اندر دکانیں ہوں گی، کاروبار ہوں گے. آج وہاں پہ ایک غریب دیہڑی دار سے لے کے ایک بڑا سرمایہ دار جو سرمایہ کار ہے، اس بیچارے کا سارا تباہ ہوگا. یہ صرف مالی نہیں، جو جانی نقصان ہوا. تو آج رادر کے وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جائے، ایک دوسرے کو مرود الزام ٹھہرایا جائے کہ فلاں نے غلط کیا. میرا خیال ہے آج بیٹھ کے اس کا پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ہو کہ جو بھی اس کے پیچھے عوامل ہیں، جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے اس سے ہم نے سبق کیا سیکھ رہا ہے. ہم نے پنجاب حکومت نے جیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوراً جتنی بھی ہمارے پلازاز ہیں، جتنی بھی ہماری ایسی بلڈنگز ہیں، فوراً ان کا سیفٹی آڈٹ کرنے کا حکم صادر فرمایا کہ سارے پلازاز کو دیکھا جائے، جو پرانے پلازا ہیں ان کو پراپرلی ریگولیٹ کیا جائے. ہمارے فائر الارم کو، سیکیورٹی کو، فائر بریگیڈ کو، ریسکیو 112 کو دوبارہ اس کو آڈٹ کرنے کی ہدایت دی کہ پراپر وہاں پہ کیا جائے. خدا نہ خواستہ دوبارہ اس طرح کا کوئی پنجاب کے اندر ایسا واقعہ نہ ہو اور ہم اس سے سبق سیکھیں. اور میرا یہی ہے کہ کراچی کے اندر صرف ایک گل پلازا نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے گل پلازا ہیں جن کی حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. رادر کے ان کے ہم صرف اس ایک پلازا کو لے کے ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں، اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی پلازا بھی ہیں ان کا بھی آڈٹ کریں، سیفٹی آڈٹ کریں. اور وہاں پہ ایسے دیکھیں نا، اب یہاں کا جو خارجی راستہ تھا، جو ایمرجنسی ایگزٹ تھی، ایمرجنسی ایگزٹ بند تھی. اب وہ جو غریب فیملی، جو غریب دیہڑی دار جن کی جانیں گئیں، وہ کس کو آپ مرود الزام ٹھہرائیں گے؟ کس سے اپنے خون کا حساب مانگیں گے؟ جو پیچھے ان کے بچے ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مائیں ہیں، وہ کس سے پوچھیں گی؟ رادر ہم اس پہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دیں. میرا خیال ہے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور ہم نے جس طرح پنجاب کے اندر باقاعدہ طور پہ اپنا ایک سیفٹی آڈٹ کیا ہے، ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بڑی ایک واضح ہدایت آ گئی ہے اور ہم نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے. میرا خیال ہے سندھ حکومت کو، میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن سندھ حکومت کو اس پہ تعین کرنا چاہیے. ندیم قریشی صاحب کا بھی اس پر میں کامنٹ جانا چاہوں گی. سر آپ کیا کہیں گے گل پلازا سانے کے حوالے سے؟ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں میں تو ایک عوام پاکستانی ہوں. آپ یقین کریں ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے حادثات میں عام پاکستانی کو مرتا دیکھتے ہیں، اس کو تباہ و برباد ہوتا دیکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسمبلی میں کی گئی تقریر لوگوں کے دکھوں کا مطابق ہے. میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ حق حکمرانی رکھنے والا شخص جواب دے ہے اپنی عوام کو. سندھ میں ہونے والے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کوتاہی کہاں پہ ہوئی ہے اور ہمیں زیادہ کام کرنے کی کس چیز ہر جگہ کوتاہی ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، مجھے ان کی کچھ باتوں سے اس حد تک اتفاق ضرور ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن بالکل ٹھیک کی ہے. مجھے ان کی باتوں پر جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے اور ان کا کام صرف کوئی موزن والا نہیں ہے، وہ اقتدار میں رہے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. اب صحافی آواز اٹھاتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ، حکومت تو امپلیمنٹ کرتی ہے. سینکڑوں لوگ زندہ جل گئے اور ان کو کوئی شعور نہیں آیا. آج بھی آپ کراچی کو دیکھیں تو شارع فیصل کے علاوہ پورا کراچی کٹر بنا ہوا ہے. آپ سندھ کے انٹیریئر میں جائیں تو آپ کو ایسے خوفناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان کس لیول کی زندگی بسر کر رہا ہے. یہی لوگ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے یار، لوگ زندہ مر رہے ہیں اور یہ ایک 5-5 کروڑ روپے گلوکاروں کو پیمنٹس کر رہے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں پر. میں حیران ہوں یہ کس طرح سے سب مل کر
اس نظام میں موجود غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ عام لوگ آدمی کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم نو پارٹی کو اس پورے سسٹم میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. رمیش صاحب آپ یقیناً سن رہے ہوں گے ہم ندیم صاحب کی گفتگو, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا ندیم صاحب, خدا را آپ اس وقت بھی بولتے جب آپ کا وزیر اعلیٰ جو آفس ہے وہ انوالو تھا کرپشن کے, اس کے اوپر نہ صرف الزامات تھے بلکہ کرپشن کرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہاں پہ ایک تقرری پہ لاکھوں روپے لیے جاتے تھے. جب چیف منسٹر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے باقاعدہ طور پہ کرپشن کی داستانیں تھی, خدا را اس سے بولتے ہم کسی بھی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن کسی کی ذاتی زندگی میں آپ کو میری بات سن لیجیے قریشی صاحب, میں نے کسی پہ ذاتی الزامات نہیں لگائے, میں نے کسی پہ ذاتی الزامات نہیں لگائے. میرا خیال ہے عوام ہمیں سن رہی ہے. اگر آپ باری باری کامنٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا سر. ٹائم دیکھیں میں رمیش سنگھ صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہ اس پر ایک کمیشن بنوائیں. ان بیوروکریٹس کو تو لے کر آئے, بیوروکریٹس کو یہ بار بار یہی تانا دیتے ہیں, وہ پیسے دے کر لگتے تھے بھائی, وہ تمام کے تمام لوگ آپ کی گورنمنٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو 6 کمشنرز کے نام بتا سکتا ہوں, 17 سیکرٹریز کے نام بتا سکتا ہوں, میں 22 آپ کو ڈی سی کے نام بتا اس سکتا ہوں. وقت کرپشن کے الزامات کے اوپر جیل کے اندر ہے. رمیش بھائی آپ جیسے خوبصورت شائستہ کے بندے کے اوپر منہ سے کرپشن کے اچھا نہیں الزامات لگتا. ہیں, آپ کے لیڈر کے اوپر چوری کے الزامات ہیں, آپ کے لیڈر کے اوپر گھڑی چور کے الزامات ہیں, آپ کے لیڈر کے اوپر سر پیسے وقت کم ہے, کے اگر آپ الزامات الگ ہیں. الگ سے ہمیں کامنٹ دے دیں گے اپنا تو ذرا سننے میں بھی آسانی ہوگی سر, دیکھنے والوں کو بھی. اچھا ان کو میری طرف سے ایک آفر ہے, ان کو میری طرف سے آفر ہے, جو بیوروکریٹ ہمارے دور میں پیسے لے کے لگتے رہے ہیں ان سب پر مقدمہ کریں. یہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے جو رشوت دے گا وہ بھی جرم کرتا ہے. جو بیوروکریٹ تحریک بقول ان کے جو یہ فرماتے ہیں, ان کو یہ بڑی لچھے دار باتیں ہیں, خوبصورت باتیں کرنے کے لیے یہ ایک بندے کو نہیں پکڑ سکتے. جو ہمارے دور میں چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب تھے, آج رمیش صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کمیشن بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے سر؟ بنائیں کمیشن, پکڑے ان سارے بیوروکریٹس کو جو پیسے دے کے لگتے رہے, پکڑے نا. میڈم بات سنیے, یہ تو اس وقت یہ ہمیشہ چیزوں کو منور کرنے کے ماسٹر ہیں, یہ اس لیڈر کے فالوور ہیں جو منور کرتا تھا. کیا ان کا لیڈر آج گھڑی چور کے الزام میں جیل کے اندر نہیں ہے؟ ان کا لیڈر کرپشن کے الزامات میں جیل کے اندر نہیں ہے؟ جائیں اپنی بے گناہی ثابت کریں. جیل کے اندر کون سا کمیشن, جائیں نا جیل کے اندر اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم جناب ہم نے یہ جرم نہیں کیا, ہم نے چوری نہیں کی, ہم نے کرپشن نہیں کی, تو ہمیں کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں بار بار ان کو کہہ رہی ہیں آئے آپ. ٹھیک ہے, آپ تمام کا بہت شکریہ. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پی ٹی آئی رہنما ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ صوبائی وزیر پنجاب رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پیپلز پارٹی رہنما قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.